یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ چار باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ کی بات سچی ہے۔ کتنے جوڑے ایسے ہیں بیٹے بیٹی کوئی نہیں، کتنے جن کی بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں، کتنے جن کی بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، کتنے جن کو کچھ نہیں، جس کیٹیگری میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور سب کچھ آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ سیر کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے۔ ہمیشہ اپنی آخرت میں رہنا ہے، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو پیدا ہو چکے، جو انہوں نے پیدا ہونا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اس انسانیت نے آگے جا کے دو گروہوں کے اندر بڑھ جانا ہے، ایک گروہ جنتی ہوگا، ایک جہنمی ہوگا۔ جنت والے کون ہوں گے؟ جنتیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جو آج دنیا میں اللہ کو پہچان گئے کہ ان کا مالک اللہ ہے، ان کا داتا اللہ ہے، ان کا دستگیر اللہ ہے، ان کا مشکل کشا اللہ ہے، ان کا حاجت روا اللہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جس کو پکارا جائے، جس پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، وہ ایک ذات ہے۔ اس نے انبیاء کی مدد کی ہے، انبیاء کے راستے پر چلنا ہے، انبیاء کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ کا کیا شرک تھا؟ یا ابراہیم اغثنی، جلیل القدر پیغمبر کو پکارتے تھے مدد کے لیے۔ یا اسماعیل اغثنی، اے اسماعیل ہماری مدد کرو، تو ان کو اللہ کی کتاب کافر المشرک کہتی ہے۔ انہی کے ساتھ تو جنگ تھی نبی علیہ السلام کی، جو ابھی آپ نے غزوے کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی نبی علیہ السلام شریک ہوئے ہیں، احد میں بھی شریک ہوئے ہیں، جنگیں کی ہیں نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے خلاف جو نبیوں کو، ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن رات کی صبح شام کی دعوت ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ یہی دعوت ہے، یا قوم عبداللہ مالا قوم الہ ہے، اے قوم کے لوگوں تمہارا ایک معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور جب بات نہیں مانی ہے سگے بیٹے نے اور بیوی نے بات نہیں مانی ہے، 950 سال کے بعد جب عذاب آیا ہے تو پہلے اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ نوح اب کشتی بناؤ، تجھے اور تیرے اہل و عیال کو ہم بچا لیں گے۔ تو اہل و عیال ذہن میں یہی چیز آتی ہے، بیوی بچے، کسی ابھی ایمان نہیں کو لایا، ممکن ٹل لے آئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب عذاب آیا، جب بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا، اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ادھر آ جا، کس طرف آ جا، کافروں کے ساتھ رہا ہے۔ اس نے کہا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا پہاڑ نہیں بچائے گا، آج وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، اور آج فیصلے کا دن ہے۔ اور پھر ایک بڑی لہر آئی، بیٹا ڈوب گیا۔ جب بعد میں طوفان کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، مالک تیرا وعدہ بھی سچا، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، تو نے کہا تھا تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ڈوب گیا ہے۔ اللہ نے اس انداز سے آگے سے سخت جواب دیا کہ نوح زبان روک، اگر اس مشرک کے بارے میں دوبارہ مجھے کہا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ اندازہ لگا، تو نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام والد کو نہیں بچا سکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور کتنے قریبی لوگ سے اللہ کے بندو، تو پیر صاحب ہمیں کس طرح بچائیں گے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں، پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کراندا، دو جہاناں اندر۔ اچھا، یہ اگر عقیدہ ہے کسی کا، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور اگر عمرہ کر کے واپس پھر کسی دربار پر گئے، پھر کسی پیر کی آپ نے بیعت کی، یا تعویذ پہنا، یا امام دامن پہنا، یا 11ویں کھائی، یا 12ویں کا کیک کاٹا، یا 10 محرم کی سبیلیں لگائی، یا انہیں شربت پیا، یا واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارا، تو یاد رکھنا آپ کا نہ عمرہ ہے، نہ آپ کا حج ہے، اور نہ آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ قیامت کے دن دیوالی ہو کے پہنچیں گے، اور اس وقت کہیں گے ایسے سارے لوگوں پر لعنتیں بھیجو گے کہ جنہوں نے یہ بات نہیں بتائی۔ اور آج جو آپ کو اصلی بات بتا رہا ہے، کیونکہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو نہیں بتائی گئی ہے، کوئی تفصیل ایسی نہیں جو چھوڑ دی ہو انہوں نے، لیکن نہیں بتائی تو یہ والی بات نہیں بتائی ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ باقی میرے بھائیوں، اس کے بعد یہاں مدینے بھی جائیں گے، ظاہر بات ہمارا ٹور بھی ہے مسجد نبی کی نیت کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مساجد ہیں جس کے لیے آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ ایک مسجد الحرام ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، ایک مسجد نبی ہے، اور ایک مسجد الاقصیٰ ہے۔ تو باقی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام میں زندہ، یاد رکھیے۔
سارے شہداء جنتوں میں زندہ